رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقوف عرفہ کی سب سے بہترین دعا، وقوف عرفہ کی سب سے بہترین دعا جو میں نے بھی کی ہے اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے میدان عرفہ میں وقوف عرفہ کی حالت میں یہ دعا کی ہے، وہ دعا کیا ہے؟ وہ بھی اپنے رب کی حمد و ثنا ہے، رب العالمین کی تعریف و توصیف ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ میدان عرفات میں وقوف عرفہ کی دعاؤں میں بہترین دعا ہے۔ حالانکہ یہ بات اچھی طرح سمجھے، یہ جو کلمات ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ سارے کے سارے کلمات رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و توصیف، اس کی کبریائی، اس کی قدرت کو بیان کرتے ہیں۔ بظاہر ان کلمات میں کوئی ایک کلمہ بھی دعائیہ کلمہ نہیں ہے، کوئی ایک کلمہ بھی دعائیہ کلمہ نہیں ہے، سارے کے سارے کلمات رب العالمین کی تعریف و توصیف پہ مشتمل ہیں۔ لیکن ارشاد فرمایا امام الانبیاء سید الصادقین سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خوش قسمت خوش نصیب اپنے رب کی تعریف کرتا ہے، اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہے اور اتنی کثرت کے ساتھ تعریف کرتا ہے، اس کی تعریف تسبیح کرتا ہے، حمد و ثنا کرتا ہے، کرتے 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 اس کی دعا کا وقت ختم ہو گیا۔ جتنی دیر اس نے دعا کرنی تھی وہ ساری کی ساری دعا کا وقت اس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں حمد و ثنا میں گزار دیا۔ تعریف اور توصیف میں حمد و ثنا میں اسے ایسا لطف آیا، ایسا مزہ آیا اور کچھ مانگ نہ سکا، کوئی اپنی حاجت اپنی ضرورت رب العالمین کے سامنے پیش نہ کر سکا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ اس کی ساری ضروریات حاجات کو بن مانگے ہی عطا فرما دے گا۔